بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ہوا اور سورج کے جھگڑے کا واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الشمس والریح تخاصمتا فیما بینہما بانہما من یقدر علی ان یجرد الانسان من الثیاب فاشتدت الریح بالحبوب وعصفت جدا وکان الانسان اذا اشتد حبوب الریح ضم ثیابہ الیہ والتف بها من کل جانب فارتفع الشمس بالرفق والوقار واشتد الحر فخلع الانسان ثیابہ وحملها على کتفہ من شدت الحر فغلبت علیہا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ سورج اور ہوا دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا اس بات میں کہ ان دونوں میں سے کون قادر ہے اس بات پر کہ وہ انسان کو اس کے کپڑے اتارنے پر مجبور کر دے۔ ہوا نے شدت اختیار کی چلنے میں اور آندھی آئی تیزی کے ساتھ، اور انسان نے جب تیزی کے ساتھ آندھی آئی تو اس نے اپنے کپڑوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور وہ سمٹ گیا ہر جانب سے۔ سورج بلند ہوا ہے نرمی اور وقار کے ساتھ، اور گرمی شدید ہو گئی تو انسان نے اپنے کپڑوں کو اتار دیا اور اپنے کندھے پر ڈال دیا گرمی کی شدت کی وجہ سے، لہذا سورج وہ ہوا پر غالب آ گیا۔ تو بہرحال یہ کہانی ہے جو کہ لازمی بات ہے، ایک فرضی کہانی ہے جو کہ بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر کیا تھا کہ سورج نے اور ہوا نے آپس میں جھگڑا کیا کہ کون اس بات کے اوپر مجبور کر سکتی ہے کہ انسان اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو جائے۔ تو ان دونوں کے اندر پھر یہ مقابلہ لگ گیا، تو اور ہوا نے پھر کیا کیا، وہ تیزی کے ساتھ چلی ہے، آندھی آئی ہے، تو انسان نے اس تیز ہوا چلنے کی وجہ سے، آندھی آنے کی وجہ سے کپڑے تو نہیں اتارے بلکہ اپنے کپڑے کو سمٹا کر اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ اس کے کپڑے اڑ نہ جائیں اور اس کے کپڑے کھل نہ جائیں۔ اور پھر جو سورج کی باری آئی تو سورج بہت نرمی اور وقار کے ساتھ بلند ہوا، اور جیسے جیسے گرمی کی شدت بڑھتی گئی انسان جو ہے وہ اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گیا۔ انسان نے اپنی قمیض اتاری ہے اور اپنے کندھے کے اوپر ڈال لی، تو لہذا اس طریقے سے جو سورج ہے یہ ہوا سے یہ والا مقابلہ جیت گیا۔ اب اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس کہانی سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ فریق مخالف کی طاقت کا جائزہ لے کے اور جو اپنی طاقت ہے اس کا موازنہ کرنے کے بعد پھر مقابلہ کرنا چاہیے، اور بغیر اس کے کہ آپ فریق مخالف کی طاقت کو دیکھے بغیر اور اپنی اسٹرینتھ کو دیکھے بغیر آپ مقابلہ نہ کریں۔ اور دوسرا اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ شیخی نہ مارے، وہ بڑا بول نہ بولے۔ جس طریقے سے جو ہوا تھا یہ اس نے شیخی ماری اور بڑا بول بولا، تو چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو سورج سے شکست کھانی پڑی۔ تو بہرحال یہ اس کے اندر کچھ اخلاقی سبق ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اب اس میں کچھ الفاظ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ یہ تخاصمت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا، آپس میں جھگڑا کرنا۔ قدر یقدر اس کا مطلب ہوتا ہے قادر ہونا۔ جرد یجرد تجرید، خالی کرنا، یہاں پہ اتارنا، انسان کو کپڑوں سے خالی کرنا مطلب کپڑے اتارنا۔ اشتد یشتد اس کا مطلب ہوتا ہے شدید ہونا، تیز ہونا۔ ریح یہ کہتے ہیں ہوا کو جو چل رہی ہو، اور حبوب یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا کا چلنا، اور عاصفت یہ آندھی کو کہتے ہیں، تیزی کے ساتھ ہوا کا چلنا، اس کا بھی یہی معنی ہے۔ اور اشتد حبوب الریح، یہ حبوب الریح پہلے گزر گیا ہے، ہوا کا تیز چلنا۔ ضم یا ضم اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، سیاب کپڑوں کو کہتے ہیں۔ التفا سمیٹنا اور اکٹھا کرنا ہر جانب سے۔ ارتفع یرتفع بلند ہونا، سورج بلند ہوا، رفق نرمی کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ اشتد شدید ہونا، حر یہ کہتے ہیں گرمی کو۔ خلا یخلع اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، انسان نے اپنے کپڑے اتار لے۔ اور حمل یحمل اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا کندھے پر، کتف کندھے کو کہتے ہیں۔ شدت سختی، غلبت وہ غالب آ گیا، کون؟ سورج، علیہا اس پر، اس ہوا پر۔ تو بہرحال یہ اس کی ہم نے ترجمہ بھی کر لیا ہے، تشریح بھی کر لی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ الشمس معطوف علیہ اور واو عاطفہ، الریح معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا، اور یہ جو آگے ہے نا تخاصمتا فیما بینہما بانہما من یقدر علی ان یجرد الانسان من الثیاب، یہاں تک یہ پورا اس مبتدا کی خبر بنے گا۔ کس طریقے سے خبر بنے گا اس کو بھی دیکھ لیں۔ تخاصمتا یہ فعل ہے، اس میں تا ضمیر یہ اس کی فاعل ہے، اور فی حرف جر ہے، میم الف ما یہ اسم موصول ہے۔ اس کے بعد استقر یہ فعل محذوف ہے، اور یہ بینہ مضاف ہما ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی استقرہ کا مفعول ہے۔ استقرہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ ہو کر ما موصول کا صلہ ہے، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی تخاصمتا فعل کے متعلق ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب یہ جو آگے ہے نا یہ بھی سارے کا سارا جملہ اسی تخاصمتا فعل کے متعلق ہوگا۔ کس طریقے سے؟ باہر فجر انہ حروف مشبہ بالفعل، ہما ضمیر اس کا اسم ہے، اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ اسی انہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ دیکھیں من اسم موصول ہے، یقدر یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، علی حرف جر ہے، اور یہ آگے والا جملہ بنے گا اس کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ یقدر فعل کے متعلق ہوگا۔
یقدر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر آپ پیچھے ملائیں گے. آگے چلیں. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں اللہ حرف جر ہے. ان یہ اس طریقے سے ناصبہ ہے. یجردو یہ فعل ہے. اس میں ہوا ضمیر بھی نہیں بلکہ یہ جو الشمس والریح، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے. الانسان یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، اور من الثیاب جار مجرور مل کر اس یجرد فعل کے متعلق ہوگا. یجرد فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ اسم کے معنی میں ہوگا، اور پھر یہ اللہ جار کا مجرور ہوگا. جار مجرور مل کر یہ یقدر فعل کے متعلق ہوگا. یقدر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر با جار کا مجرور ہے. جار مجرور مل کر یہ تخاصمدہ فعل کے متعلق ہے. تخاصمدہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد پیچھے جو ہم نے مبتدا بنائے تھے اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا. تعقیبیہ اشتدت یہ فعل ہے. الریح اس کا فاعل ہے. با حرف جر حبوب مجرور، جار مجرور مل کر اشتدت فعل کے متعلق ہے. اشتدت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف. عصفت فعل، ہی ضمیر اس میں فاعل ہے. جدہ اس کا مفعول ہے. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ. آگے چلے. وَكَانَ الْإِنسَانُ إِذَا اشْتَدَّ حُبُوبُ الرِّيحِ ضَمَّ ثِيَابَهُ إِلَيْهِ وَالْتَفَّ بِهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. یہاں تک جو ہے نا یہ کانا فعل ناقص ہے. الانسان اس کا اسم ہے، اور یہ جو پورا جملہ ہے نا یہاں تک یہ اس کی خبر ہے. اب یہ جو آگے والا جملہ ہے اس جملے کے اندر بھی شرط اور جزا ہے. شرط اور جزا کون سی ہے؟ شرط اتنی ہے اذا اشتد حبوب الریح یہ شرط ہے، اور ضم ثیابہ الیہ والتف بها من کل جانب یہ جزا ہے. آگے دیکھیں اس کی ترکیب. اذا حرف شرط، اشتد فعل، حبوب مضاف، الریح مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اشتد کا فاعل ہے. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. ضمہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، ثیاب مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ضمہ کا مفعول، الیہ جار مجرور مل کر یہ ضمہ فعل کے متعلق ہے. ضمہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. التفا فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، بہا جار مجرور مل کر التفا فعل کے متعلق ہے. من حرف جر ہے، کل مضاف جانب مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر التفا فعل کے متعلق. التفا فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہونے کے بعد معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ اشتدہ حبوب الریح شرط کی جزا ہے. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر کانا کی خبر ہے. کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. فارتفع الشمس بالرفق والوقار یہ فا تعقیبیہ ہے. ارتفاع فعل، الشمس اس کا فاعل ہے، با حرف جر، الرفق معطوف علیہ، واو حرف عطف، الوقار معطوف علیہ معطوف سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ارتفاع فعل کے متعلق ہے. ارتفاع فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ. واو حرف عطف، اشتدہ فعل، اور الحر بنے گا اس کا فاعل. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ. فا تعقیبیہ. خلع فعل، الانسان اس کا فاعل، ثیابہ مضاف الیہ سے مل کر خلع کا مفعول ہے. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف. آگے دیکھیں. واو عاطفہ. حملہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، ہا ضمیر مفعول، الا حرف جر، کتف مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس حملہ فعل کے متعلق ہے. یہ بھی اسی حملہ فعل کے متعلق ہے. من حرف جر، شدت مضاف، الحر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی حملہ فعل کے متعلق. حملہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فا تعقیبیہ. غلبت فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل جو کہ الشمس سورج کی طرف لوٹ رہی ہے، علیہا جار مجرور مل کر اسی غلبت فعل کے متعلق ہے. غلبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. اللہ